کشمیر میں اب صرف خوبصورت وادیاں اور جھیلیں ہی نہیں ہیں بلکہ گولف بھی جموں کشمیر کی ایک نئی پہچان بننے کی تیاری میں ہے۔ شری نگر کے رائل اسپرنگز گولف کورس سے ایک ایسی خبر سامنے آئی جو آنے والے وقت میں جموں کشمیر کے سپورٹس اور ٹورزم دونوں کی تصویر بدل سکتی ہے۔ سی ایم عمر عبداللہ نے اعلان کیا ہے کہ جموں کشمیر اوپن 2026 اب صرف ایک بار ہونے والا گولف ٹورنامنٹ نہیں رہے گا بلکہ اسے ہر سال کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی کہ آنے والے سال میں شری نگر کا رائل اسپرنگز گولف کورس دیش کے بڑے پروفیشنل گولف ٹورنامنٹ کا ایک ہب ہوگا، پرماننٹ ٹھکانہ ہوگا۔ دراصل شری نگر میں JNK اوپن 2026 پروفیشنل گولف ٹور آف انڈیا کے تحت رائل اسپرنگ گولف کورس میں 4 سے 7 اگست 2026 تک جموں کشمیر اوپن 2026 کا 5واں ایڈیشن منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا افتتاح آج سی ایم عمر عبداللہ نے کر دیا ہے اور اسی دوران انہوں نے جموں کشمیر میں گولف کو بڑھاوا دینے کو لے کر کے سرکار کی پلاننگ بھی سامنے رکھی۔ سی ایم عمر عبداللہ نے کہا کہ سرکار کی کوشش ہے کہ جموں کشمیر اوپن کو بھارت کی گولف کیلنڈر کا پرماننٹ حصہ بنایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ٹورنامنٹ صرف ایک سال یا پھر ایک سیزن تک سیمت نہیں رہے گا بلکہ آنے والے کم سے کم 5 سال تک اسے ریگولر طور پہ کیا جائے گا۔ سرکار آنے والے سال میں اس کی انعامی رقم اور کھلاڑیوں کی حصہ داری بڑھانے پر بھی غور کر رہی ہے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کسی بھی پروفیشنل سپورٹس ایونٹ کی پہچان صرف اس کے آیوجن سے نہیں ہوتی بلکہ لگاتار ہونے والے مقابلوں، بہتر انعامی رقم اور بڑے کھلاڑیوں کی حصہ داری سے بڑھتی ہے۔ 2 بڑے اعلانات کیے۔ ایک اعلان یہ کیا کہ جموں کشمیر میں اب گولف کے حوالے سے ایک اکیڈمی کھولی جائے گی جہاں پہ کشمیر کے نوجوانوں کو ٹرین کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اعلان جو گورنمنٹ کی طرف سے آج دیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ لگاتار اب اسی طرح سے ٹورنامنٹس کو آرگنائز کیا جائے گا۔ حالانکہ اگر ہم پریویس ڈیٹس کی بات کریں تو ہمیں سلسلہ وار طریقے سے ایسے ٹورنامنٹس کشمیر ڈویژن میں خاص طور پر گولف کے حوالے سے دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن اب جس طرح سے گورنمنٹ نے اس میں اپنا ایک کین کنسرن دکھانے کی کوشش کی ہے اور چیف منسٹر نے بذات خود اس بات کا یہاں پہ اعلان کیا ہے کہ اب یہاں پہ اس طرح کے ٹورنامنٹس لگاتار کشمیر میں کھیلے جائیں گے جس سے زیادہ اس گیم کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر سرکار اب اسی سمت میں آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس پورے اعلان کا سب سے بڑا حصہ صرف جموں کشمیر اوپن نہیں ہے بلکہ گولف اکیڈمی بنانے کی پلاننگ بھی سامنے آئی ہے۔ سرکار جموں کشمیر میں ایسی اکیڈمی قائم کرنے جا رہی ہے جہاں پہ مقامی بچے اور نوجوان بھی کم عمر سے ہی گولف کی بہتر ٹریننگ لے پائیں گے، یعنی کہ اب امیروں کے ہاتھ میں گولف کورس نہیں ہوگا بلکہ غریب بچے بھی اس میں آگے بڑھ پائیں گے اور اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز کر پائیں گے۔ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لڑکے اور لڑکیوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن انہیں اچھے موقع اور بہتر ٹریننگ سروس کا نہیں پتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اب صرف باہر سے پروفیشنل کھلاڑیوں کو جموں کشمیر بلانے کے بجائے پرماننٹ کھلاڑیوں کو تیار کرنے پر زور دینا چاہتی ہے۔ اگر بچوں کو کم عمر سے ہی اچھی کوچنگ، پریکٹس اور سہولت وغیرہ ملے تو بڑے ٹورنامنٹ میں ایکسپوزر بڑھے گا، ان کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پہنچنے کا راستہ کھلے گا۔ آج جو بچہ گولف اکیڈمی میں ٹریننگ شروع کرے گا وہی آنے والے سال میں جموں کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے دیش کے بڑے ٹورنامنٹ میں نظر آئے گا۔ بہت گریٹفل ہیں جموں اینڈ کشمیر جو ٹورزم اسپانسر بھی کر رہا ہے ٹورنامنٹ کو، اور سی ایم صاحب یہاں آئے آج انوگریٹ کیا ٹورنامنٹ، تو بہت اچھا لگا ہمیں سپورٹ دیکھ کے۔ سارے پلیئرز اور ساری جو PGTI کی فیملی ہے جتنا ہمیں سپورٹ ملتا ہے جب اگر جیسے جموں جاتے ہیں یا الگ الگ اسٹیٹس میں جاتے ہیں تو وہاں سے لوکل گورنمنٹ سے یا لوکل جو اسٹاف ہے وہاں سے سپورٹ ملنا بہت ضروری ہے، اور JNK ٹورزم اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اسپانسر کر رہے ہیں ایونٹ کو تو بہت اچھا لگتا ہے، اور اسپیشلی جب CM آتا ہے آپ کو پھر سپورٹ فیل بھی ہوتا ہے۔ آئی تھنک ویوز کے حساب سے تو انڈیا میں میرے کو لگتا نہیں کہ اس سے بیٹر کوئی کورس ہوگا۔ جہاں بھی دیکھو آپ کو پہاڑیاں دکھتی ہیں، بادل لگتا ہے بالکل پاس میں ہے، تو ویدر بہت اچھا ہے یہاں پہ، اور کورس سیٹ اپ جو کورس ڈیزائن ہے مجھے لگتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے پلیئرز کے لیے۔ جو اچھے پلیئرز اگر آپ اچھا کھیلتے ہیں تو آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اگر آپ خراب کھیلتے ہیں تو آپ اسٹرگل کریں گے، تو اچھے کورس سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ سرکار کا پلان صرف ایک ٹورنامنٹ کرنے کا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر میں گولف کا پورا ایکو سسٹم تیار کرنے کا ہے۔ اس میں ٹورنامنٹس ہوں گے، ٹیلنٹس کو ٹریننگ ملے گی، پروفیشنلز کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع ملے گا۔ جموں کشمیر کو اپنے کھلاڑی بھی دھیرے دھیرے تیار کرنے ہوں گے، ڈیولپ کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی گولف کو جموں کشمیر کی ٹورزم پالیسی کا اہم حصہ بنانے کی تیاری چل رہی ہے۔ کشمیر پہلے سے ہی اپنی نیچرل خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ کشمیر تو جنت ہے ہی، لیکن اب سرکار ٹورزم کو صرف پارمپرک گھومنے پھرنے تک سیمت نہیں رکھنا چاہتی بلکہ اس کے بجائے اسپورٹس کے ساتھ اسے جوڑنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گولف ٹورزم کی تصویر بدل سکتی ہے۔
सकती है। जब किसी जगह पर बड़े गोल्फ टूर्नामेंट मुनक़िद होते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी, कोच, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग और दूसरे विजिटर्स आते हैं। इससे आने में होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और मुकामी कारोबार को फ़ायदा होता है। यानी कि एक गोल्फ टूर्नामेंट का असर सिर्फ गोल्फ कोर्स तक ही नहीं रहता, यानी कि गोल्फ का जो कोर्स है या खेल है वहाँ तक नहीं रहता, बल्कि उसके दायरे में सारी चीज़ों पर पड़ता है। उसका फ़ायदा टूरिज़्म और इकोनॉमी पर यानी कि मईशत पे बहुत अच्छा पड़ता है। और यही वजह है कि लोगों की अब ये डिमांड है कि सिर्फ गोल्फ ही नहीं बल्कि जो बाकी मानदा खेल हैं उस पर भी फोकस किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में इको टूरिज़्म या टूरिज़्म से रिलेटेड जितनी चीज़ें आ सकती है सबको फ़ायदा हो। आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।